ہم قرآن پاک کے حساب سے یہ سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی کیا افادیت اور عظمت ہے۔ اس میں خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک خود کہہ چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے انسان ذات، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے، سو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہیں، دلوں کے روگ کی شفا ہیں، ایمانداروں کے لیے ہدایت ہیں، مومنین کے لیے رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کر کے بھیجا ہے، لیکن اس رحمت للعالمین کی رحمت جو موجود ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو ظاہر مومنین کا ہی خاصہ ہے۔ تو یہاں پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عظمت بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اے انسان ذات خوش ہو جاؤ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ چکے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے تم لوگوں پر، اللہ کی رحمت ہے تم لوگوں پر، سو اس پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پہ خوش ہو، اس پہ تم خوشیاں مناؤ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس آ چکے ہیں۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے جو ہم پہ انعامات کرامات ہوئے ہیں، جو ہمیں ہدایت ملی ہے، جو ہمیں ایمان ملا ہے، جو ہم پہ کرم نوازی ہوئی ہے، اس پہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا جتنا بھی شکرانہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، ان کی بعثت کی وجہ سے مومنوں کو ہدایت ملی ہے، اللہ کی رحمت ملی ہے، اللہ کا فضل ملا ہے، تقویٰ ملی ہے۔ تو اس بات پہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں، اور اللہ پاک نے فرمایا اس میں کہ جو تم مال جمع کرتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ ایمان، ہدایت، تقویٰ، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، یہ دنیا کی ان تمام مال و دولت پیسے سے بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس کا ان دنیاوی چیزوں سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو، یہ ایمان، یہ تقویٰ، یہ رحمت، یہ اللہ کا فضل، اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے، تو ہم کو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، کوئی گناہ کر بیٹھے تھے، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور شفاعت کا کتنا واضح اس قرآن پاک کی آیت میں ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمانوں سے، مومنوں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اللہ سے اس معاملے میں معافی چاہتے ہوں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہوں، اور پھر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش اور معافی چاہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ انتہائی تواب اور رحیمہ، تواب اور رحیم پائیں گے، بخشنے والا رحیم پائیں گے۔ دوستو، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہمارے پاس اس دور میں جو نسخہ کیمیا ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے جب درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور ہر دور میں یہ راستہ اس قرآن پاک کی آیت سے کھلا ہوا ہے کہ ہم جب چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اور اس آیت کو تمام امت مسلمہ تک پہنچائے کہ جو بھی اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، جو بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در آج بھی کھلا ہے، اور اس در پر پہنچنے کا ایک ہی وسیلہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔